أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم سورۃ ضحیٰ کی 4 آیات پر بات کر چکے ہیں اور آج 5ویں آیت پر ہم بات کریں گے، اور وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب اور راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب اور راضی ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پچھلی آیت مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وَدَّعَكَ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، ربک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن قلع میں آپ مخاطب نہیں ہیں، تو وہ فرق بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو یہاں بھی اب یہ مقام آ گیا ہے کہ دیکھیے کہ آیت کی تنظیم میں، نظم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن یہ جو الفاظ کا مقام ہے یہ بڑا اہم ہے کہ جس سے آپ کو قرآن کے اعجاز کا اندازہ ہوگا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب اور راضی ہو جائیں گے۔ فترضاک نہیں ہے، فترضا، راضی ہو جائیں گے۔ تو اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں 3 الفاظ جو ہیں، یہ آپ دیکھیں عطا، یعطیک، اعطیناک، یہ دینے والے کی وہ ادا ہے کہ جس میں وہ کلی طور پر عطا کرتا ہے، جزوی طور پر نہیں، کلی طور پر جب عطا کیا جاتا ہے تو یہ الفاظ آپ دیکھیں گے، عطا، یعطیک، اعطیناک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہ عطا کا ایک بڑا خوبصورت رنگ ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایک اور چیز ساتھ بیان کرتا چلوں کہ جب آپ قرآن کریم کے اندر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت انسان کی شعوری تاریخ کو، اس کی عقلی تاریخ کو جب قرآن بیان کرتا ہے کہ کیسے اس نے انسان کو اس کے حالات، واقعات اور معاملات کے مطابق اسے عقل اور شعور عطا کیا ہے، کیسے وہ طلب کے مقام سے عطا کے مقام پر پہنچا ہے، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب یہ طلب کا مقام کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یہ طلب ہے، یہ طلب کا مقام ہے۔ اور جب قرآن کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، تو یہ عطا کا مقام ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ تو دیکھیے بتدریج حضرت انسان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اسے طلب کے مقام سے عطا کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک قرآن کریم کا رنگ ہے۔ ایک اور رنگ آپ دیکھیے قرآن کریم کا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو جب عطا کیا گیا ہے تو کیا ہوا ہے ان کی زندگیوں میں، اور ہمارے ہاں جو پیرامیٹر ہم نے طے کر لیا ہے عطا کا وہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ یہ آپ کے پاس جو مال ہے، یہ جائیداد ہے، یہ جو سونا ہے، یہ سب کچھ ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے، درست ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کے اندر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عطا کا ایک اور رنگ ہے کہ ہمارے ہاں عطا کہتے ہیں مل گیا، لیکن قرآن کریم میں عطا جو ہے وہ مقام ہے کہ دے دیا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے، فرعون کے دربار میں ہیں، معیشت بہت سٹرونگ ہے، فیسلٹیز ہیں، نعمتیں ہیں، عیش و عشرت ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن جب نبوت اور رسالت عطا کی گئی ہے تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو قرآن میں بکریاں چراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف آئیے، والد کے پاس ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور جب بینات عطا کی گئی ہیں، نبوت عطا کی گئی ہے، تو آپ دیکھیے
کہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے ہیں، باپ کی جدائی ہو گئی، بھائیوں کے ساتھ عداوت، یہ تمام تر چیزیں نبوت اور رسالت جب کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے اور جو دی گئی ہے انبیاء کو، تو عطا کا مقام ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ دوسروں کا ہوتا ہے۔ عطا اسے ہوتا ہے کہ جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، چاہتے تو ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، مکے کے رؤساء ہیں، سگے رشتہ دار ہیں، ایک عیش و عشرت والی بے فکری والی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ نبوت اور رسالت عطا کر دی گئی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی ہے تو اب دیکھیے ان دونوں مقامات کو قرآن کریم نے کس انداز میں پیش کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، رضا، رضامندی، کیا عطا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رضا کس پر ہوئی ہے، رضامندی کس پر ہوئی ہے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ عطا ہوئی ہے یتیمی، اور رضا کے لیے انتخاب ہوئی ہے پناہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، عطا ہوئی ہے تلاش، اور رضا میں آئی ہے ہدایت۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عطا ہوئی ہے کسی کے تحت کفالت کہ کوئی آپ کا کفیل ہے، اور رضا میں پھر آپ کو غنی کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں انسانیت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب ہماری عطا ہوتی ہے تو رضا میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں عطا ماں سوائے پیسے، جائیداد، سونا یا ان تمام تر فیسلٹیز کا نام ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ فترضا، یہ لفظ ہے اہم ترین لفظ، فترضا، فترضاک نہیں ہے، فترضا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کو عطا کرے گا آپ کا رب، اور راضی ہو جائیں گے۔ اب راضی ہو جائیں گے میں آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ محدد نہیں ہے، محدود نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ فترضا، راضی ہو جائیں گے۔ کیسے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو یتیمی ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور راضی ہوئے ہیں دنیا کے تمام تر یتیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یتیمی ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پناہ مل گئی ہے ہم سب کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تلاش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدایت ہو گئی ہے ہم سب کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، تحت کفالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غنی کی صفت آئی ہے حضرت انسان کے حصے میں۔ حضرت عثمان غنی اس کی بہترین مثال ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے تو راضی ہے، لیکن ان کی وجہ سے پوری انسانیت کے ساتھ راضی ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 119، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک فوز العظیم۔
اللہ ان سے راضی ہوا، ان سے سب سے، رضی اللہ عنہم، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک فوز عظیم، یہ عظیم نجات ہے، عظیم کامیابی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر عطا ہو تو اپنی رضا پر نگاہ رکھیے کہ آپ کی رضامندی کس میں ہے، کہ آپ کو پناہ حاصل ہے، کہ آپ کو ہدایت حاصل ہے، کہ آپ کو غنائت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے والدین پر، سب پر اپنا کرم و رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تذکیر القرآن عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔